الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صلوات. ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا اور آگے آئیے. اللہم صل علی. صلوات پڑھتے ہوئے اللہم صل علی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد صلی علی محمد وآل محمد. عظمت چہاردہ معصومین پر بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ دستور ہے، یہ لاہ عمل ہے، یہ حکم ہے، یہ مسلمان خاص طور پر مومن کی زندگی کا اصول ہے. اصول نہیں توڑے جاتے، حقائق کو تبدیل نہیں کیا جاتا. پالیسیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ وقتی عارضی اور کچھ دائمی. مسلمانوں کی دائمی پالیسی یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو ذلیل ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا. اب اس ہدف تک پہنچنے کے لیے جو پالیسیاں بنیں گی وہ تبدیل ہو سکتی ہیں. کبھی کوئی طریقہ اپنایا جائے گا، کبھی کوئی طریقہ اپنایا جائے گا. یہ بھی جو اعلان قرآن مجید میں اللہ نے انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے، یہ دائمی پالیسی ہے، یہ مستقل پالیسی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ نبی کے زمانے میں مومن مومن کا بھائی تھا اور پھر آج مومن مومن کا بھائی نہیں ہے. یہ قانون ہے، یہ فیصلہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. وہ پوچھ کر ہم سے مشورہ کر کے پالیسی نہیں بنا رہا، اس نے پالیسی دے دی ہے. پہلے طے کرو، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، علی ولی اللہ پڑھ لیا،
اگر اللہ رسول اور مولا علی کی ولایت کو مان لیا تو پھر مومن مومن کا بھائی ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا وہ ایسے ہیں، وہ تو یہ کرتے ہیں، وہ تو وہ کرتے ہیں، وہ تو یہ کرتے ہیں۔ مولانا آپ کی تو مجلسوں میں اتنا زیادہ مسلمانوں سے اتحاد کی بات اور سنی شیعہ پیار کی بات اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہمیں تو گھبراہٹ ہو رہی ہے کہیں آپ شیعوں کو ہی نہ کہہ دیں کہ آپ سنی ہو جاؤ۔ میں ان جوانوں کو جواب دے رہا ہوں، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد اللہم صل علی۔ یہ جو 1400 سال بعد والا سنی اور 1400 سال بعد والا شیعہ ہے نا، یہ 1400 سال کا، البتہ میں تھوڑا سا حق دوں گا اپنے قبیلے کے لوگوں کو کہ ہمارا 1400 سال کا فاصلہ نہیں ہے، ہمارا 1400 سال کا فاصلہ نہیں ہے، ہمارا 1100 سال کا فاصلہ ہے۔ سارے مسلمان نبی سے 1400 سال بعد آئے ہیں۔ آج کا مسلمان نبی سے 1400 سال بعد آیا ہے، مگر علی والے 1100 سال بعد آئے ہیں، اس لیے کہ ائمہ اہل بیت خود نبی جیسے تھے۔ ہمارے نزدیک ائمہ اہل بیت کو سوائے نبوت کے عظمتوں میں، فضیلتوں میں، علم میں، تقوی میں، قرب الہی میں اولونا، آخرونا، اوسطونا، کلونا محمد کا درجہ حاصل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ تو ہمارے پاس نبی کے زمانے کی چیزیں زیادہ ہیں، یہ دعویٰ ہے میرا، ہمارے پاس نبی کے زمانے کی چیزیں زیادہ ہیں، ہمارے پاس ذخیرہ زیادہ ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اور یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، دلیل بھی ہے، اور دلیل یہ ہے کہ ایک انسان 63 سال کی زندگی گزار کے شخصیت جائے، وہی شخصیت اگر 255 سال تک زندگی گزارے تو اس کی جو 63 سال کی زندگی کے جوہر ہیں، پیغامات ہیں، اصول ہیں، سیرت ہے، احادیث ہیں، رہنمائی ہے، ہدایت ہے، وہ زیادہ ہوگی 63 سال میں یا 250 سال میں ہوگی؟ اس کی جو زندگی کے پیغامات ہوں گے، پہلو ہوں گے، طور طریقے ہوں گے، انداز زندگی ہوگا، وہ 63 سال میں زیادہ ملیں گے یا 255 سال میں زیادہ ملیں گے؟ 255 سال میں زیادہ ملیں گے نا۔ ہم مسلمان بھائیوں کے نسبت موٹا سا یہ فرق رکھتے ہیں، مسلمان بھائیوں کے پاس آئیڈیل زندگی 63 برس کی ہے، ہمارے پاس 250 سال کی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ جی جی۔ اور کوئی اگر کہے کہ صاحب آپ کے پاس اس گھرانے کی تعلیمات زیادہ ہیں، آپ کے پاس معلومات زیادہ ہے، تو کوئی نتیجہ، کوئی فائدہ، کوئی دلیل؟ تو میں ان سے کہوں گا کہ اگر تمہیں اس گھرانے کی معلومات ہمارے پاس زیادہ ہیں، اس کی دلیل چاہیے، تو ابھی 100 دن پہلے ایک مرد کی زندگی دیکھو کہ وہ زندہ بھی رہا تو مرد بن کے گیا بھی ہے مردانگی کے ساتھ۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ محمد۔ سارا عالم اسلام، ساری دنیا اس وقت جس بات پر معترف ہے، وہ اس بات پر معترف ہے کہ اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، تو یہ آپ کی اور میری عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک 86 سال کا بزرگ، ایک 86 سال کا بزرگ زندہ رہا تب بھی قوم اور ملت کے لیے، دنیا سے گیا ہے تب بھی انسانیت کے لیے۔ یہ شان، یہ پیغامات، یہ زندگی کا اس مضبوطی کے ساتھ ثابت ہونا، اور جانے والا گیا نہیں ہے۔ یہ ٹائیوں والے ملا ایسے نہیں مانتے، یہ لال ٹائی والا جو ملا ہے، یہ لال ٹائی والا ملا ایسے ہی نہیں مانا ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ خیبری اور ہیں اور مرہبی اور ہیں، لفظوں کو اور بہتر کر رہا ہوں، حیدری اور ہیں، انتری اور ہیں۔
جو کیفیت ہے نا، یہ الحمدللہ اہل بیت سے وابستگی کی وجہ سے ہے۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ لوگ کہاں بیٹھے ہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ سب سے بڑی دولت جو ہمیں اس دروازے پر بیٹھنے سے ملتی ہے وہ ہے کردار کی دولت۔ میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، کسی کے خلاف نہیں بول رہا، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں نا۔ کیا میں اپنے بارے میں بھی بات نہ کروں؟ اس دروازے کی سب سے بڑی دولت کردار کی دولت ہے، کردار کی دولت ہے۔ آپ دیکھیے، جگر دیکھیے، یہ اس بچے کے ابا اماں کوئی ساتھ ہیں یا نہیں؟ آپ کے ساتھ؟ اللہم صلی علی محمد۔ یہ بچے بہت عزیز ہیں، مگر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں جو بچوں کو لائے ہیں نا، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں۔ یہ بہت محترم ہے، اس کی عزت مجھ سے زیادہ ہے۔ اس کی سلامتی کے لیے، اس کے ہاتھ میں تکلیف ہے، اس کی شفا کے لیے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ مگر جو بچوں کو لے کر آئے نا وہ اپنے ساتھ بٹھائیں۔ تو اب کیا معلوم یہ آ کے میرے ساتھ بیٹھ جائے تو پھر یہی پڑے گا مجلس، کیا پتا۔ اس لیے اب بس ہاتھ بٹھائیں نا اپنے، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ اللہم صلی علی۔ اس سے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی۔ اس سے بھی بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اس قوم کے ساتھ، اس نظریے والوں کے ساتھ جو تاریخ میں ہوا ہے نا، کوئی ایسا دور نہیں گزرا جس دور میں اس قوم کو اذیتیں نہ پہنچائی گئی ہوں، تنگ نہ کیا گیا ہو، چٹکیاں نہ بھری گئی ہوں، رستے میں ان کے مسائل کو کھڑا نہ کیا گیا ہو، ان کو محدود کرو، ان کو مارو، ان کو نکالو۔ ابھی پچھلے دنوں جو ایک عرب ملک سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے، اور اس سے پہلے آپ، ان ساری باتوں کے باوجود اس منبر کا پیغام کیا ہے؟ ان ساری پریشانیوں کے باوجود اس منبر کا پیغام کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ جگر چاہیے، حوصلہ چاہیے، نظریہ چاہیے، ہدف چاہیے، مقصدیت چاہیے۔ مقصدیت کے بغیر کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ جس کے مذہب کا کوئی مقصد نہ ہو، جو کوئی ہدف نہ رکھتا ہو، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ہمارے علاوہ کوئی اور ہوتا، ہماری جگہ کوئی اور ہوتا، تو آج میوزیم میں بھی نام نہیں ملتا۔ اتنا ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے تاریخ میں۔ مگر اس منبر کا پیغام، جوانوں نے سر توڑ کوشش کر لی، حتیٰ بعض اوقات بے ادبی اور بدتمیزیاں بھی کیں، شور شرابے بھی کیے، کیا کچھ نہیں کیا کہ کسی طرح اپنے فقہا سے، اپنے مجتہدین سے، اپنے علماء سے بدلہ لینے کا فتویٰ لے لیں کہ ہمیں جیسے مارا جا رہا ہے، جیسے ہمارا ساتھ ہو رہا ہے، ہم بھی ایسے ہی کریں۔ مگر بدتمیزیاں ہمارے بزرگوں نے قبول کر لیں، مگر فتویٰ نہیں دیا۔ نہیں، یہ اجازت تمہیں نہیں دیں گے ہم کہ تم بدلہ لو۔ وہ تمہارے ساتھ جو بھی کرتے رہیں، تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ وہ تمہاری راہ میں رکاوٹیں کیوں؟ آپ نے کبھی غور فرمایا میرے جوان عزیزوں کہ ساری قوم کو رونے پہ کیوں لگایا ہے؟ ہماری فلاں چیز ایسے، آپ کی میری ایسے، اس کی ایسے، اس علاقے میں ایسا، اس علاقے، مگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے علاقائی نہیں ہیں، سب جگہ ایک جیسی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہمارے مذہب کا حصہ ہے گریہ۔ گریہ اہل بیت کے مصائب پر، کربلا والوں کے مصائب پر، امام حسین کے مصائب پر۔ عراق والے ایسا کرتے ہیں، ایران والے ایسا کرتے ہیں، بحرین والے ایسے، ہندوستان والے ایسے، پاکستان، سندھی ایسے، پنجابی ایسے، مگر سب جو مشترکہ طور پر ایک چیز انجام دیتے ہیں وہ ہے گریہ۔
یہ جو گریہ ہے یہ جو مشترکہ ہماری زندگیوں اور ہمارے مذہب کا حصہ ہے، یہ ساری قوم کو گریہ پہ کیوں لگایا؟ من بکا او ابکا او تباکا، جو حسین پہ رویا، جس نے حسین پہ رلایا، جس نے رونے کا ماحول، رونے کی شکل بنائی، سامع، ذاکر، بانی، یہی مطلب ہوا نا، من بکا رونے والے، او تباکا رلانے والا، او ابکا رلانے والا، او تباکا مجلس کا اہتمام کرنے والا، سامع، ذاکر، بانی، تین ہی ستون ہیں نا عزاداری کے، مجلس کے۔ آپ کے بغیر میرا کوئی مقصد ہی نہیں ہے جی، البتہ میرے بغیر آپ کا مقصد ہے، یعنی میرا آپ کے بغیر گزارا نہیں ہے، آپ کا میرے بغیر گزارا ہے، آپ میرے محتاج نہیں ہیں، میں ہوں، میں ذاکر، مجھے اپنے آپے میں رہنا چاہیے، مجھے اپنے حدوں میں رہنا چاہیے۔ مگر آپ کا میرے بغیر گزارا ہے، اس لیے کہ آپ ایک کتاب کھول لیں گے، میر انیس کا مرثیہ پڑھ لیں گے، مرزا دبیر کا کوئی مرثیہ پڑھ لیں گے، رو لیں گے، ماتم کر لیں گے، اکیلے بھی آپ رو لیں گے، مگر جو رلانے والا ہے وہ تو جب تک سامنے نہیں ہوگا اس کا وجود ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے مجھ ذاکر کو قابو میں رہنا چاہیے۔ یہ جیسے ابھی اس بچے کے آنے پر ایک مشکل، تو دوسری مشکل یہ کہ اس کا احترام زیادہ ہے، ایک مشکل یہ کہ کہیں اور کوئی منظر نہ بن جائے، اور ایک مشکل یہ کہ اس کا احترام زیادہ ہے، اس لیے میں نے کچھ کہا تو اس کا ازالہ بھی کیا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ جو پوری قوم کو رونے پہ، رلانے پر اور رونے کا ماحول بنانے پر ائمہ اہل بیت نے پوری قوم کو لگایا ہے، میں نہیں جا رہا کلامی بحث کے اندر کہ جو کہتے ہیں نہیں رونا تو جائز نہیں ہے، رونا تو نہیں چاہیے، رونا تو بدعت ہے، رونا تو غم منانا اور یہ سب چیزیں، ہم ان سے بات ہی نہیں کر رہے، یعنی اس وقت ان سے بات نہیں کر رہے، ورنہ تو ہم نے خوب بات کر لی ہے، ایک مدت سے انہیں سمجھاتے آ رہے ہیں، اور جو سمجھنا چاہ رہا ہے وہ جسے سمجھنا تھا وہ سمجھ گیا ہے۔ الحمدللہ بڑے بڑے علماء کے بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ نبی مکرم نے امام حسین پہ گریہ کیا، حضرت حمزہ کے جنازے پہ سرکار دو جہاں نے فرمایا کوئی ہے جو میرے چچا پہ آ کے روئے، اور ساری عورتیں اپنے اپنے جنازے چھوڑ کے حضرت حمزہ کے جنازے پر آ گئیں۔ آج بھی دنیا میں، عرب دنیا میں، جب کوئی کسی کے ہاں حادثہ، کوئی ایسی موت ہوتی ہے جو مظلومانہ موت ہوتی ہے، تو پہلے حضرت حمزہ کا نوحہ پڑھا جاتا ہے، پھر وہ اپنے عزیز کا جنازہ اٹھاتے ہیں۔ آج بھی رائج ہے دنیا میں۔ پھر بہت سارے دلائل، قرآن میں رونے کی کثرت کا حکم ہے، اللہ رونے والوں کو قرآن میں پسند کرتا ہے۔ انبیاء کرام رونے کے لیے غذائیں استعمال کرتے تھے کہ آنسو زیادہ آئیں، کسی نبی کا کوئی دن نہیں گزرا جس دن وہ رویا نہ ہو۔ اصل بات کے اوپر یہ رونے کا جو فلسفہ ہے، مقصد ہے، وہ ہے دل کو نرم کرنا۔ یہ جو سب کو لگا دیا ہے رونے پر، اس کا اب ہدف سن لیجئے کیا ہے۔ اس کا ہدف یہ ہے کہ کسی طرح اس قوم کا دل نرم رہے۔ جو نرم دل قوم ہوگی نا، وہ آج پریشانی برداشت کر لے گی، مگر کل اسی کا ہے، مستقبل اسی کا ہے جو آج گزار دے، اور جو آج بدلہ لے لے گا اور آج ویسا کا ویسا ہی میدان سجا لے گا، تو یا وہ رہے گا یا یہ رہے گا، لیکن جو آج گزار دے گا کل اسی کا ہے۔ اور اگر میری بات پر آپ اور زیادہ مضبوط یقین کرنا چاہیں گے تو ایسے کریں گے کہ تاریخ بشریت میں جتنا اس قوم کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے، حسین والوں کے ساتھ، اتنا ہی یہ پھیلتے چلے گئے۔ یہ مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے، یہ امام بارگاہ، آج ابھی نشر پاک سے پڑھ کر آ رہا ہوں، وہ جو عاشور کے دن کا مجمع ہوتا ہے، آج وہ مجمع تھا، یعنی اتنے بڑے بڑے میدان چھوٹے پڑ رہے ہیں جی۔ اور ایسے ہی بقیت اللہ جا رہا ہوں، اطراف کے روڈ رستے ہزاروں لاکھوں لوگ مجلس میں شریک ہونے آ رہے ہیں جی۔ یہ امام بارگاہ چھوٹے پڑ رہے ہیں، امام بارگاہ چھوٹے نہیں پڑ رہے، حسینیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ہاں،
یہ مسلسل چاہنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے. تو ہم نے کیا کھویا بھائی؟ ہم نے کیا نقصان کیا اپنا؟ برداشت، تحمل مزاجی. ہم نے بدلہ نہیں لیا، ہم نے مقابلہ نہیں کیا. انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے. یہی پیغام قرآن مجید کا، اس پر عمل کرتے آ رہی ہے ساری قوم. جب مومن مومن کا بھائی ہے، توجہ ہے بھائی دو طرح کے بھائی ہوتے ہیں نا، ایک خونی بھائی ہے اور ایک ایمانی بھائی ہے. کچھ خونی بھائی ہوتے ہیں اور ایمانی نہیں ہوتے، کچھ ایمانی بھائی ہوتے ہیں اور خونی نہیں ہوتے. یہ قسمت والے لوگ ہیں کہ جن کے خونی بھائی بھی ایمانی بھائی ہیں اور ایمانی بھائی ان کے خونی بھائی ہیں. لیکن بھائی دو طرح کے ہیں، یا ایمانی یا خونی، خون ایک ہے دونوں کا. عزیزان گرامی ذہن میں رہے، ہمارے لیے وہی پیغام ہے، توجہ، ہمارے لیے وہی پیغام ہے کہ بھائی ہے تمہارا، یہ اس سے لڑنا نہیں ہے، اس سے درگزر کرنا ہے. اور بھائی بھی بڑا بھائی ہے. کیا کیا پیغام دیا بڑی بوڑھیوں نے ہمارے گھروں میں بچیوں کو، ہمارے بزرگوں نے کیا پیغام دیا؟ 8 منٹ پہلے اذان ہو رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں بڑے بھائیوں کی اذان ہو رہی ہے. جی ہم نے اپنے سنی بھائیوں کو، ہمارے گھر سے اتحاد بین المسلمین کا پیغام ہے. ہمارے گھر کے بڑے بوڑھے، ہمارے گھر کی بڑی بوڑھیاں کہتی تھی بڑے بھائیوں کی اذان ہو رہی ہے. جی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ہم تو خاندانی نسلاً آبا و اجداد سے اہل سنت کو بڑا بھائی کہتے آئے ہیں. یہی پیغام ہے حضرت یوسف کا کہ بڑے بھائی اگر کنویں میں بھی پھینک دے تو بدلہ نہ لینا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ محمد. انما المؤمنون اخوہ. بنی آدم آزائے. سعدی شیرازی ایرانی شاعر، ایک فارسی زبان شاعر، ایرانی شاعر نہیں کہہ رہا میں، فارسی زبان شاعر. وہ کہتے ہیں کہ بنی آدم آزائے یک دیگرند، جتنے بھی انسان ہیں وہ ایک دوسرے کے اعضاء ہیں. ایک ہاتھ دھونے کے لیے دوسرے ہاتھ کا استعمال ہوتا ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد علیہ. ایک ہاتھ دھونے گئے تھے، دھو کے دکھائیے ایک ہاتھ آپ، جب تک کہ دوسرا ہاتھ مدد نہ کرے. ایک ہاتھ کو دھونے کے لیے دوسرے ہاتھ کی مدد کی ضرورت ہے. محتاج ہیں دونوں ایک دوسرے کے. بنی آدم اعضائے یک دیگرند، بنی آدم ایک دوسرے کے اعضاء ہیں. میں نے اپنے ایک عزیز مریض کو دیکھا، وہ مسلسل شکایت کر رہے تھے کہ میرے پیر میں درد ہے، اور سارا علاج اور ساری توجہ اور ساری دوائیاں کچھ دن تک پیر کے درد کے لیے استعمال ہوتی رہیں. جب ایم آر آئی اور جب وہ ٹیسٹ ہوئے تو معلوم ہوا کہ کمر کا ایک موہرا متاثر ہے. چوٹ ہے کمر میں، درد ہے پیر میں. جی مسئلہ ہے فلسطین میں، پریشان ہے پاکستانی. سمجھ میں آ گیا؟ یہ انسان جتنے بھی ہیں وہ سب اعضائے یک دیگر کی طرح ہیں. بنی آدم اعضائے یک دیگرند کہ در آفرینش زے یک گوہرند. کیوں ایسا ہے بھائی؟ ایک ہی مٹی سے تو بنے، سب کا خمیر ایک ہی ہے. حضرت آدم ہمارے جد، ہمارے دادا، انہیں اللہ نے خاک سے بنایا اور پھر فنفخت فیہ من روحی، اور پھر اللہ نے ان کے اندر اپنی روح ڈال دی. تو ہمارے دادا بھی بدن اور روح سے بنے ہیں، ہم بھی بدن اور روح سے ہیں. ہمارا بدن بھی ہے، ہماری روح بھی ہے. اگر روح نہیں ہوگی تو بدن کسی کام کا نہیں. کہ در آفرینش زے یک گوہرند، چو عضوی بے درد آورد روزگار. سعدی شیرازی کہہ رہے ہیں کہ اگر زندگی میں کسی ایک عضو میں درد ہونے لگے، چون عضوی بے درد آورد روزگار، کسی ایک عضو میں اگر درد ہونے لگے گا، دیگر عضو ہارا نہ مانت قرار. اگر ایک عضو کے اندر تکلیف ہو
تو دوسرے اعضاء بھی بے چین ہو جاتے ہیں. تکلیف آنکھ میں ہے، درد سر میں ہو رہا ہے، ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے خدا نخواستہ، درد بازو میں ہو رہا ہے، دل بند ہو رہا ہے، پورے بدن میں پسینے آ رہے ہیں. ارے بھائی یہاں تکلیف ہو رہی تھی، پورے بدن پہ پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عضو اگر پریشان ہو تو دیگر اعضاء کو بھی پریشانی ہوتی ہے. اگر یہ کیفیت کسی مومن کی مومن کے لیے نہیں ہے تو مان لیں وہ انسان نما جانور ہے. یہ قرآن نے کہا ہے. ایسے انسان کو تو اللہ انسان ماننے کو تیار نہیں. بل ہم اضل اولئک کالانعام. اللہ کہہ رہا ہے یہ جانور ہیں. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی پستر ہیں. ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ہمیں برادری کے ساتھ انما المؤمنون اخوہ کے ساتھ فاصلحوا کو اللہ نے جوڑ دیا ہے. کڑی سے کڑی لگا دی، ایک دوسرے کو جوڑ دیا ہے. بھائی ہو تو ثابت کرو ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو. بھائی ہو تو ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو. اگر ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو تو تم بھائی ہو، اور اگر تم ایک دوسرے کے خیر خواہ نہیں ہو تو تم بھائی نہیں ہو. اور مومن تو مومن کا بھائی ہوتا ہے. اب یا تم بھائی نہیں ہو، یا تم مومن نہیں ہو، یا وہ مومن نہیں ہے. ٹھیک ہے عزیزان گرامی، یہ جو برادری ہے نا، یہ جو مومن کا بھائی، یہ برادری مختلف تشبیہات کے ساتھ ائمہ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. کبھی فرمایا کہ ایک عمارت میں جیسے خشت ہوتی ہے، اینٹ ہوتی ہے، وہ دوسری اینٹ کے لیے سہارا بنتی ہے، اور وہ دوسری اینٹ تیسری اینٹ کے لیے سہارا بنتی ہے، اور تیسری اینٹ چوتھی اینٹ کے لیے، اور یہ سب مل کے فلاں کے لیے، اور وہ سب مل کے فلاں کے لیے. وہ بظاہر ایک اینٹ نظر آتی ہے مگر پوری عمارت کے لیے اتنی ہی ضروری ہوتی ہے جتنی دوسری اینٹ ضروری ہوتی ہے، جتنا تیسرا پلر ضروری ہوتا ہے، جتنا چوتھا مثلا چھت ضروری ہوتی ہے. یہ سب ایک دوسرے کے محتاج بنائے گئے ہیں. ائمہ اہل بیت نے اس طرح سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا ہے. ممکن ہے کوئی جوان مجلس کے بعد یا مجلس سے متعلق ذہن میں سوال لے کر آئے کہ ہمارے یہاں کچھ برادریاں ہیں، امروہہ برادری ہے، سارن والوں کی برادری ہے، جی پنجابی سوداگران کی برادری ہے، لکھنؤ والوں کی برادری ہے، مثال کے طور پہ میو برادری ہے، مثلا گجر برادری ہے. اب میں نے آپ کے ہاتھ میں نام دے دیے. ایسے 85 اس ملک کے اندر برادریاں ہیں. یہ برادری بن کر زندگی گزارنا اچھی بات ہے؟ کہیں سے اس کی تائید ملتی ہے؟ یہ برادری بنا کر زندگیاں گزارنا، خاندانوں کو ایک زبان والے، ایک علاقے والے، کیا اس پر ہمارے پاس کوئی دلیل ملتی ہے؟ ملتی ہے. بلکہ میں لفظ کہوں کہ آج کی اس مجلس کا شاید پیغام بھی میرا روشن پیغام یہ ہو کہ برادری بن کے رہو. دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی نے کہا ہے کہ مومن کا بھائی ہے. یہ برادری جتنی آپ مضبوط بنائیں گے اتنا بھائی ہونا مضبوط ہوگا. اچھا، پھر سرکار نے بھی یہ کام کیا نا. نخیلہ کے مقام پر ہجرت کے بعد مدینہ منورہ جب آپ تشریف لے آئے تو ایک مقام پر آپ نے سارے مسلمانوں کو جمع کیا اور وہاں آپ نے مواخات برادری بنائی. کچھ کسی کو کسی کا بھائی بنایا. ایسا نہیں تھا کہ جس کا بھائی حضرت نے نہیں بنایا ہے وہ اس کا بھائی نہیں تھا. مثلا امروہہ والے سارن والوں کے ساتھ علیحدہ برادریاں، گجر اور میو برادری مثال کے طور پر، یہ میمن برادری اور گجراتی برادری. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میمن ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تو یہ گجراتیوں کے دشمن ہیں. یہ ہرگز نہیں ہے. یہ کام تو نبی نے کیا ہے. اس کے جو خطرات ہیں انہیں کیسے سنبھالنا ہے وہ عرض کر رہا ہوں آپ سے. نبی نے نخیلہ کے میدان میں
ہر ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا، اور یہ بھائی جو بنایا نا یہ مزاجوں کے مطابق بنایا، جس کا جیسا مزاج تھا نا اسی جیسے کو ڈھونڈ کے اس کا بھائی بنایا ہے۔ آپ کو سن کے اچھا لگے گا، حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کا بھائی بنایا، حضرت عثمان کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بھائی بنایا، حضرت سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنایا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ حضرت طلحہ کو حضرت زبیر کا بھائی بنایا، حضرت مصعب کو ابو ایوب انصاری کا بھائی بنایا، حضرت حمزہ کو زید ابن حارث کا بھائی بنایا، ابو دردہ کو بلال حبشی کا بھائی بنایا، جعفر طیار کو معاذ ابن جبل کا بھائی بنایا، مقداد کو عمار کا بھائی بنایا، حضرت عائشہ کو حضرت حفصہ کی بہن بنائی۔ ہاں یہ تو اب یہ تھوڑی کہ مردوں کو ہی بھائی بھائی بنایا، عورتیں کہاں جائیں گی؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات نبی کی ذات پر۔ خواتین میں بھی حضرت نے بہنیں بہنیں بنائی ہیں، اور پھر آپ دیکھیے تو صحیح منظر کیا بن رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ کو حضرت صفیہ کی بہن بنایا، حضرت عبداللہ ابن عمر کو عمر ابن جموع کا بھائی بنایا، اور یہ جو دو آخری میں نے نام یعنی اب جو نام لیا ہے عبداللہ ابن عمر کو عمر ابن جموع کا بھائی بنایا۔ اتنا گہرے بھائی ہو گئے تھے یہ دونوں کہ جنگ احد میں جب یہ شہید ہوئے تو نبی نے فرمایا ایک ہی قبر میں دونوں کو دفناؤ۔ ہاں ان دونوں کو سرکار نے ایک قبر میں دفنایا، دونوں شہید ہوئے تھے۔ بھائی ہونے کا کیا منظر ہے، سب کو سب کا بھائی بنایا، اکیلے علی رہ گئے۔ تو مولا کائنات بار بار نبی کو دیکھ رہے تھے، جب سب تقسیم ہو گئے کہ تم اس کے اور تم اس کے ہو، تو اس سے پہلے کہ علی کچھ کہیں مولا نبی نے فرمایا علی تم سوچ رہے ہو کہ میں نے تمہیں کسی کا بھائی نہیں بنایا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ اے علی تم اس دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی بھائی ہو۔ مولا علی کو اپنا بھائی بنایا۔ توجہ کر لی آپ حضرات نے؟ وہ دونوں بھائی تو ایک قبر میں لٹائے گئے، یہ دونوں بھائی ایک بستر پہ سوئے۔ شب ہجرت آدھی رات نبی سوئے، آدھی رات علی۔ یہ منظر بنتا رہا۔ اور پھر ایک حدیث ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو جی بھئی، سبحان اللہ کہنے پہ پابندی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد، صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ حدیث جو لوگ مولا اور ائمہ اور اہل بیت کے اور سرکار دو جہاں کے کچھ فضائل سننے کے بعد ان سے ان کے گلے سے ان کے حلق سے اترتا نہیں ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کہاں سے ہو گیا، یہ مولانا نے کہاں سے بات پڑھ دی، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ان ہستیوں کے دو پہلو ہیں، ان کی دو حیثیتیں ہیں، ان کی دو کیفیتیں ہیں۔ ایک کیفیت ان کی بدنی ہے اور بشری ہے، ایک کیفیت ان کی مانوی ہے اور نورانی ہے۔ وہ جو نورانی کیفیت ہے نا ان کی، اس کی کوئی عمر مجھے اور آپ کو نہیں پتا۔ سن 30 عام الفیل 13 رجب کو مولا علی خانہ کعبہ میں آئے۔ یہ مولا علی کے بدن کی ولادت ہے، مولا علی کے نور کی ولادت نہیں ہے۔ مولا علی کا نور کب سے ہے یہ میرا اور آپ کا کام ہی نہیں ہے جاننا۔ میری یہ وادی نہیں ہے بھائی، میں اگر اس وادی میں جاؤں گا تو یہ
کہیں نہ کہیں بھٹک جاؤں گا. مجھے تو جتنا بتایا گیا اتنا ماننا ہے. اب جو بتایا گیا ہے وہ میں سنا رہا ہوں. توجہ چاہوں گا آپ سے. سرکار دو جہاں فرماتے ہیں قال رسول اللہ, حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, قال رسول اللہ مکتوب علی باب الجنہ, تھکے ہوئے تو نہیں ہیں, جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی اخو رسول اللہ. جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی رسول اللہ کے بھائی. نبی یہ کہہ کر ایک لمحے کے لیے رکے, فرمایا قبل ان یخلق اللہ السماوات والارض بألف الف سنہ. اور یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اخو رسول اللہ لکھا ہوا ہے, یہ آسمانوں اور زمینوں کی خلقت سے 20 لاکھ سال پہلے لکھا تھا. 2 ملین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. الف کو الفین سے ضرب دیں, 1000 کو 2000 سے ضرب دیں, کتنا ہے؟ 20 لاکھ. 1000 کو 2000 سے ضرب دیں. 20 لاکھ سال پہلے. سال تو بنتا ہے مہینوں سے, مہینے تو بنتے ہیں ہفتوں سے, ہفتے تو بنتے ہیں دنوں سے, اور دن تو بنتے ہیں گھنٹوں سے, اور 2 گھنٹے بنتے ہیں منٹوں سے, ساعتوں سے, لمحات سے, اور لمحے بنتے ہیں سورج کی گردش سے. ابھی آسمان نہیں تھا, زمین نہیں تھی, تو دن کیسے تھا؟ بس اتنا ہی کہا جا رہا ہے جتنا کہہ رہے ہیں سمجھ لو, یہ مرنے کے بعد نظر آئے گا کہ دنیا کیسی تھی. صلوات. 20 لاکھ سال پہلے. الف سنہ. 2000 سال کو 1000 سال سے نسبت دی ہے نبی نے. اتنے پہلے دروازے پہ لکھا ہوا ہے. ہاں, اللہ نے 20 لاکھ سال پہلے لکھ دیا دروازے پہ علی کا نام. آج کا ملا کہہ رہا ہے علی کا نام سنتا ہوں تو نکاح باطل ہو جاتا ہے. جنت میں کیسے جاؤ گے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بغیر مولا علی کے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. مولا علی علیہ السلام کی محبت کے بغیر جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. توجہ کر لی. برادری بن کے رہنا یہ سنت نبی ہے, مگر ہر چیز اگر اپنی حدوں سے باہر نکلے تو وہ فساد کا سبب ہوتا ہے. وہ ذاتاً غلط نہیں ہے, وہ حدوں کو پھاند رہا ہے, وہ سرخ بتیوں کو توڑ رہا ہے, وہ اپنی حدوں کو توڑ رہا ہے, اس لیے فساد ہو رہا ہے. تو اگر کوئی ایسا نہیں کر رہا تو پھر اس کی مذمت کیوں ہوگی, کیوں اس کے خلاف بات ہوگی؟ بات تو یہ ہوگی کہ بھائی برادری بن کے رہو, مگر دوسری برادری کو کمزور نہ بناؤ. اپنی برادری کو مضبوط بناؤ, مگر دوسری برادری, ضروری نہیں ہے یہ, ممکن ہے کوئی کہے مولانا یہ تو ہوگا, نہیں ہوگا, ایسا ضروری نہیں ہے کہ کوئی اپنی برادری کو مضبوط کر رہا ہو اس وجہ سے دوسری برادری کمزور ہو جائے. یہ ضروری نہیں ہے, یہ کنٹرول ہو سکتا ہے. یہ ممکن ہے کہ ہم اپنی برادری کو مضبوط بنائیں اور دوسری برادری کمزور بھی نہ ہو, یہ ممکن ہے. تعصب اگر کسی کے دل میں بال برابر بھی کسی مومن سے تعصب ہوگا تو معصوم فرما رہے ہیں ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے. میں پنجابی, سندھی, پختون, اردو اسپیکنگ, فارسی زبان بعد میں ہوں,
میں پہلے مسلمان ہوں، پہلے مومن ہوں، پہلے حیدری ہوں، پہلے علوی ہوں، پہلے حسینی ہوں۔ اگر میں کسی اور قوم کے ساتھ تعصب کروں گا تو معصوم ہماری سفارش نہیں کریں گے، معصوم ہمیں فرما رہے ہیں ہم بھول جانا، پھر ہم تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ برادری بنوائی تھی، محض آرائی نہیں کروائی تھی، تمہیں محض آرائی میں تو نہیں ڈالا تھا ہم نے، حدوں میں رہیں۔ تعصب کی تعریف مجھ سے سن لیجئے اور اس کے بعد ایک منزل تبدیل کروں گا۔ تعصب کی تعریف کیا ہے؟ تعصب کسے کہتے ہیں؟ بھائی وہ متعصب ہیں، وہ تعصب کرتے ہیں، وہ دیکھو پختون بھائی جو ہے نا وہ اس وجہ سے میرے ساتھ ایسا کر رہے تھے کہ میں مثلاً اردو اسپیکنگ ہوں، وہ دیکھو بھائی میں سندھی اسپیکنگ ہوں نا تو یہ اردو اسپیکنگ نے میرے ساتھ تعصب کیا ہے۔ یہ باتیں روزانہ ہی سننے کی ہے نا، روزانہ ہی سن رہے ہیں نا ہم۔ تعصب کسے کہتے ہیں؟ تعصب کی تعریف یہ ہے کہ اپنے نااہل کو دوسری قوم کے اہل پر ترجیح دینا۔ اپنی قوم کے نااہل کو دوسری قوم کے اہل پر ترجیح دینا۔ بھئی یہ میرا ہے چاہے کیسا ہی ہے، نہیں یہ نہیں ہوگا، یہ اجازت نہیں ہے۔ یہ ہماری زبان بولتا ہے، یہ ہمارے قبیلے کا ہے چاہے کیسا ہی ہے، اس قبیلے کے اندر ایک قابل انسان ہے، یہ سیٹ اسے ملنی چاہیے، یہ منصب یہ ذمہ داری اسے ملنی چاہیے، مگر کیونکہ وہ میری زبان نہیں بولتا، میرے قبیلے کا نہیں ہے، لہٰذا میں اس کو نہیں لے سکتا، اسے لوں گا چاہے یہ نااہل ہو۔ اپنی قوم کے نااہل کو دوسری قوم کے اہل پر ترجیح دینا، اسے تعصب کہا جاتا ہے جو حرام ہے۔ بس اگر یہ کنٹرول میں رہے، یہ اگر جذبہ اور یہ کیفیت قابو میں رہے تو کیا پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں۔ اپنی قوم کو اپنی برادری کو مضبوط بنانا یہ نبی کی سنت ہے۔ اور سب سے بڑی برادری ہماری جو ہے وہ انسانیت ہے۔ پھر دوسری بڑی برادری ہماری اسلام ہے، مسلمان ہونا ہے، اور پھر تیسری بڑی برادری ہماری مومن ہونا ہے۔ مگر یہ تینوں برادریاں آپس میں لڑیں یہ ضروری نہیں ہے، ان تینوں برادریوں میں جھگڑے رہیں یہ ضروری نہیں ہے۔ میں شیعہ رہتے ہوئے سنی سے پیار کر سکتا ہوں، وہ سنی رہتے ہوئے شیعہ سے نفرت نہ کرے، یہ ممکن ہے۔ میں مسلمان ہوتے ہوئے عیسائیوں سے محبت کروں اور ان سے نفرت نہ کروں، یہ ممکن ہے۔ جب یہ ممکن ہے، اللہ رسول بھی یہی چاہتے ہیں، تو پھر یہ کر کے کیوں نہیں دکھاتا میں؟ اور یہ سہون کے ہمارے دوست اسد شاہ یہاں بیٹھے ہوئے، شہباز قلندر کے مزار، صوفیوں کی درگاہیں، ایک نظریہ یہ ہے کہ لوگوں کو جوڑنے کا جو بہترین نظریہ ہے وہ تصوف ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ تصوف ہے، یہ سب کو جوڑ دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، تم نیچے کی کلاس میں آ کے بات کر رہے ہو۔ جوڑنے کی ایک اونچی کلاس بھی ہے، اور جوڑنے کی جو اونچی کلاس ہے وہ ہے عزاداری، وہ ہے حسینیت، وہ ہے ذکر کربلا۔ آپ یہیں سے شروع ہوں، میرے خیال سے یہ ہزارہ بلتیاں گلگت کے ہیں، وہ ہزارہ بیٹھے ہوئے ہیں جی، وہ سندھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پنجابی بیٹھے ہوئے ہیں، اسی جگہ پر 50 قومیں نہ نکل آئیں تو مجھے کہیے گا، اسی امام بارگاہ میں 50 قومیں نکل آئیں گی۔ یہ کس نے جوڑا ہے میں؟ یہ کربلا نے جوڑا ہے میں۔ ہم سب اس وقت کربلا میں بیٹھے ہیں۔ جتنی دیر ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں اتنی دیر ہم کربلا جاتے ہیں۔ ہم کربلا میں بیٹھے ہیں۔ یزیدی سپاہیوں میں اضافے پہ اضافہ ہے، ایک لشکر کے بعد دوسرا لشکر آ رہا ہے، اور ہر لشکر آنے کے بعد اتنی خباثت دکھاتا ہے کہ حسین کے بچوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ لکھا ہے کہ جب شمر اپنا لشکر لے کر آیا تو اس نے خیام حسینی کے گرد اپنے گھوڑوں کو دوڑایا کئی مرتبہ،
اور اتنا دوڑایا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں سے لپٹ لپٹ کر سہمے جا رہے تھے۔ اجرکم اللہ۔ لشکر پہ لشکر، سپاہ پہ سپاہ، یزیدی سپاہ میں اضافے پہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا کہ جناب زینب امام حسین کے سامنے آ کے بیٹھی اور کہا بھائی دشمن کے تو لشکر پہ لشکر بڑھ رہا ہے، آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ امام نے فرمایا زینب میں نے اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر اسدی کو خط لکھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ حبیب میری مدد کو ضرور آئے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں اپنے ان بھائیوں کو یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ کوفے والوں نے خط لکھ کر بلایا اور ساتھ نہیں دیا۔ کوفے کے 5 بڑے سردار جنہوں نے خط لکھا تھا وہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خط لکھ کر بلایا اور پھر ساتھ نہیں دیا۔ کوفے کے 5 بڑے سردار وہ کربلا میں امام کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ زہیر قین، مسلم ابن اوسجہ، ہانی ابن عروہ، قیس ابن مسہر سیداوی اور حبیب ابن مظاہر۔ ان 5 نے خط لکھا تھا امام حسین کو اور یہ 5 قربان ہو گئے امام حسین پر۔ کوفے کے شیعہ سردار جتنے تھے نا، ہاں یقیناً جو ان کے اثر میں تھے، ان کے کہنے میں تھے، وہ سب ایک جیسی ہمت کے لوگ نہیں تھے، مگر یہ سب خط لکھنے والے تھے جو حسین پہ قربان ہوئے۔ روایت کہتی ہے نبی مدینے میں ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک بچے کو آپ نے گود میں اٹھایا، پیار کیا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کہا مجھے اس سے غرض نہیں ہے یہ کون ہے، میں نے دیکھا ہے یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ روایت کہتی ہے وہ بچہ جس سے نبی نے پیار کیا اور فرمایا یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے، وہ حبیب ابن مظاہر تھے، وہ حبیب ابن مظاہر تھے۔ امام حسین نے حبیب کو خط لکھا ہے۔ ختم بسم اللہ کے بعد حمد و ثناء پروردگار، نبی مکرم پہ درود و سلام، اس کے بعد حبیب کا نام لکھا ہے الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر، ایک فقیہ مرد حبیب ابن مظاہر کے نام، من الحسین ابن علی، حسین ابن علی کا خط۔ سلام کے بعد لکھا حبیب تمہیں نبی سے ہماری نسبت کا علم ہے، نبی سے ہماری نسبت کا جو تمہیں علم ہے تو بس جان لو کہ کربلا میں دشمنوں میں گھر گیا ہوں۔ حبیب قبیلے دار انسان تھے، سردار تھے اپنے قبیلے کے، آپ کے گھر میں بہت سارے لوگ ملنے آئے ہوئے تھے، دسترخوان لگا ہوا تھا، عزیز و اقارب بیٹھے تھے، دروازے پر دستک ہوئی، غلام دروازے پر جانے لگا، مگر غلام کے پہنچنے سے پہلے دروازے پہ کھڑے شخص نے آواز دے دی اور آواز یہ آئی انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ حبیب نے اپنے غلام کو اشارہ کر کے روکا کہ اب تم نہیں جاؤ گے میں جاؤں گا، اس لیے کہ یہ آنے والا کوئی معمولی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز آزاد کرے، پرسہ دے گا۔ حبیب جو دروازے پر گئے تو امام حسین کا قاصد خط لیے کھڑا تھا، پہلے تو اس کو ادب سے سلام کیا، خیریت پوچھی، پھر خط لیا، آنکھوں سے لگایا اور پھر حبیب نے اسے پڑھنا شروع کیا۔ تو حبیب کو اس میں امام نے یاد کیا تھا کہ حبیب ہم کربلا میں دشمن میں گھر چکے ہیں، تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ حبیب نے اس خط کو اپنے غلام سے کہا اس قاصد کو فلاں جگہ بٹھاؤ، ان کا احترام کرو، انہیں کھانا کھلاؤ، انہیں بستر دو، اور پھر گھر میں داخل ہوئے تو سنیں گے عزادارو، جتنے بھی عزیز وہاں پہلے سے بیٹھے تھے نا، ان سب نے حبیب کے چہرے کو بدلتے دیکھا۔ حبیب کے چہرے پہ غم کے آثار تھے اور اتنے دکھی تھے چہرے سے کہ ان سارے رشتہ داروں نے کہا حبیب کوئی خاص پیغام ہے
ہمیں اجازت دو کہ ہم چلے جائیں. اور حبیب نے انہیں جانے دیا. اپنے مولا کے امر پر، اپنے مولا کے امر کو اپنے امر پہ ترجیح دینا، یہ تشیع کی ایک شرط ہے. خط پڑھتے ہوئے اندر آ رہے ہیں، زوجہ نے بڑھ کے پوچھا کیا لکھا ہے؟ بتایا کہ حسین نے یاد کیا ہے. کربلا کا میدان ہے، دشمنوں کا نرغہ ہے، سپاہیوں پہ سپاہی بڑھتے جا رہے ہیں، اور اے میری زوجہ، حسین کے ساتھ زینب بھی ہیں. یہ تو سارے ماحول کو پتا تھا، یہ سب کو پتا تھا کہ حسین بچوں کے ساتھ گئے. تو زوجہ حبیب نے کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ تو بس ایک جملہ کہا، ضعیف ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کروں گا. تو اس بی بی نے کچھ نہیں کہا، 2 قدم آگے گئی، سر پہ چادر لی اور برابر میں آ کے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی پھر مجھے جانے دو. حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ رے غربت حسین، حسین پہ خواتین بھی رحم کھا رہی ہیں. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. کہا نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین مجھے بلائیں اور میں حسین کی مدد کو نہ جاؤں. اپنے غلام کو بلایا، کہا گھوڑا تیار کر اور فلاں جگہ جا کے کھڑا ہو جا. حالات غیر مساعد ہیں، غیر محسوس رستوں سے، غیر مانوس رستوں سے ہوتے ہوئے حبیب اپنے غلام اور گھوڑے تک پہنچے. کیونکہ پہنچنے میں تاخیر ہوئی تو غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا کہ اگر کچھ دیر اور میرا مالک نہ آیا تو میں تیری پشت پہ بیٹھ کر فرزند زہرا کی مدد کو جاؤں گا. حبیب نے کہا اللہ رے غربت. اپنے غلام کو آواز دے کر کہا تو نے میرے مولا سے محبت کا اظہار کیا ہے، جا اسی بات پر میں نے تجھے آزاد کر دیا. غلام پیروں میں گر گیا. مالک ساری زندگی آپ کی خدمت کی، اب نبی زادے کی خدمت کا وقت ہے، اب علی و بطول کے بچوں کی خدمت کا وقت ہے، مجھے آزاد نہ کریں، مجھے ساتھ لے جائیں. حبیب نے اپنے غلام کو ساتھ لیا، کربلا کی طرف روانہ ہوئے. اور جیسے ہی کربلا کے حدود میں حبیب کی سواری داخل ہوئی، امام کو خوشبو آنا شروع ہوئی. فرمایا بہن زینب کو بتا دو میرا لشکر آ گیا ہے. حبیب کے آنے کو امام حسین نے لشکر کے آنے سے تعبیر کیا. اور جناب عباس سے فرمایا عباس، علی اکبر، آؤ چچا حبیب کا استقبال کریں. آگے بڑھ کر امام حسین نے گلے سے لگایا. رونے والوں ایک جملہ کہہ دوں، پورے واقعہ کربلا میں یا حسین عباس سے مشورہ کرتے تھے یا امام حسین حبیب سے مشورہ کرتے تھے. ہمیشہ کہتے تھے حبیب کو بلاؤ، ہمیشہ کہتے تھے عباس تم کیا کہہ رہے ہو. یا حضرت یعنی بنی ہاشم میں مولا عباس کو جو امام حسین نے مقام دیا تھا نا، اصحاب میں وہ مقام حبیب کا تھا. اور جب حبیب کو گلے لگایا، استقبال ہوا، مرحبا آفرین کی صدائیں بلند ہوئیں. خیموں کے قریب آئے نا تو ایک خیمے سے جناب فضہ باہر آئے اور امام حسین سے آ کر بی بی نے کچھ کہا. امام نے فرمایا اماں تم خود کہہ دو. تو جناب فضہ نے آگے بڑھ کر کہا حبیب تمہیں زینب نے سلام کہا ہے. حبیب نے سر سے امامہ پھینک دیا. اللہ رے غربت، نبی زادیاں ہم اجنبیوں کو سلام بھیج رہی ہیں. کتنا سہارا ملا بی بی زینب کو. عاشور کا دن آ گیا. حبیب میرے مولا کی اجازت سے، حبیب سے کتنی ڈھارس تھی اصحاب کو کہ سعید ابن عبداللہ جب زخمی ہوئے، سعید ابن عبداللہ جب زخمی ہو کر گرے ہیں اور امام نے ان کا سر اپنی آغوش میں لیا ہے، تو سعید نے کہا کہ مولا مجھے حبیب سے کچھ بات کرنی ہے. تو حبیب کچھ عقب میں کھڑے تھے، امام نے بلایا حبیب کو بلاؤ. حبیب قریب آئے تو سعید نے اشارہ کیا کہ اپنا کان میرے منہ کے قریب لاؤ. تو حبیب بیٹھ گئے، اپنا کان ان کے منہ کے قریب رہ گئے. تو کانپتی ہوئی آواز میں سعید کہنے لگے حبیب حبیب حسین کو اکیلا چھوڑ کے نہ جانا، میرا مولا غریب ہوتا جا رہا ہے. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. اور جب حبیب ابن مظاہر گئے ہیں نا اور زخموں پہ زخم کھاتے رہے، آخر جب حبیب شہید ہوئے تو سنیں گے امام نے، حبیب کی عمر امام حسین سے چند سال بڑے ہیں، حضرت حبیب کو امام حسین نے خود اٹھایا
اور ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا یا اللہ حسین گواہی دیتا ہے. یہ قاری قرآن تھا, یہ حافظ قرآن تھا, یہ عامل قرآن تھا. یہ کہہ کر حسین چلے تو حضرت علی اکبر نے فرمایا بابا لاشا مجھے دے دیں. فرمایا میرے بچے میرا دوست ہے, مجھ سے بچپن سے پیار کرتا ہے, اس کا لاشا میں خود لے کے جاؤں گا. اجر و کمال اللہ. ہو گئی مجلس, گریا ہو گیا. عاشور کا دن تمام ہوا. 11 محرم کو قافلہ اسیروں کا کوفے کی طرف روانہ ہوا. یہ قافلہ کوفے جا رہا تھا, نیزوں پہ شہیدوں کے سر تھے. ایک نیزے پر حبیب کا سر ہے, وہ نیزہ خولی کے ہاتھ میں ہے. قاسم ابن حبیب, حبیب ابن مظاہر کا بیٹا, کربلا میں بابا کے ساتھ آ کے شہید نہیں ہوا. جب حبیب آئے تھے تو وہ سفر پر تھا. واقعہ گزرا تو یہ کربلا کی طرف روانہ ہوا. یہ جو کربلا آ رہا تھا تو سامنے سے سروں کو آتے ہوئے دیکھا, اور سروں میں ایک سر اس کے بابا حبیب کا تھا. قریب جا کے خولی سے کہتا ہے خولی یہ سر میرے بابا حبیب کا ہے, میں حبیب ابن مظاہر کا بیٹا قاسم ابن حبیب ہوں. خولی نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ سر مجھے دے دو, میں ان کے بدن کے ساتھ ملا کے انہیں دفنانا چاہتا ہوں. خولی کہنے لگا مجھے شام تک پہنچانا ہے, مجھے دربار میں انعام ملنے والا ہے. اس نے کہا جو انعام تمہیں وہاں ملے گا میں دینے کو تیار ہوں. مگر اس نے کہا نہیں, سر بار بار گنے جاتے ہیں اور مجھے شام تک سر پہنچانے ہیں, میں سر نہیں دے سکتا. قافلہ کچھ اور آگے بڑھا. یہ گیا واپس اپنے 10 نوجوان دوستوں کو لے کر آیا. کون؟ قاسم ابن حبیب ابن مظاہر. اور قافلے پر حملہ کیا. وہ 10 دوست مختلف جگہوں پر جو سپاہی تھے, یزیدی سپاہی, ان سے لڑتے رہے. قاسم ابن